بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ عملیات میں ہمیشہ احکام خدابندی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ عملیات محتاج ہوتے ہیں احکام شرع کے، احکامات خدابندی کے محتاج ہوتے ہیں، اور تدابیر ضروریہ، لوازمات، جس طرح ایک انسان سردی سے بچنے کے لیے گرم چادر، کوٹ یا آگ کا سہارا لیتا ہے، یا گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا سہارا لیتا ہے، ہوا کا سہارا لیتا ہے، پنکھے، اے سی وغیرہ کا سہارا لیتا ہے، یا بارش سے بچنے کے لیے چھتری کا استعمال کرتا ہے، تو اسی طرح عملیات میں تدابیر پر لوازمات میں سے یہ بات ہے، تقوی، پرہیزگاری، صدق مقال اور عقل حلال۔ ان باتوں کو میں اس لیے بار بار بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے یقین اور آپ کے اعتقاد میں کوئی کمزوری واقع نہ ہو کہ ہم نے عمل پڑھا ہے، عمل کیا ہے، فلاں سے سنا ہے، فلاں نے بتایا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اکثر لوگ یہ شکایات کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، کال کرنے، وہ جی آپ نے جو عمل بتایا تھا اس نے کچھ اثر نہیں کیا۔ بھائی اثر وہ کیسے کرے؟ اگر آپ نے ان چیزوں کو، ان لوازمات کو مد نظر رکھا ہے تو پھر عمل پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، یہ سچ بولنا، یہ عقل حلال، یہ حلال کمائی کا کھانا، یہی کافی ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں ہم، تو یہ فرمائیے، مجھے یہ بتائیے، کیا جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے؟ ایک بندہ شراب کا عادی ہو چکا ہے، شراب و کباب کا عادی ہو چکا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ شراب پہ حد جاری ہوتی ہے، چوری پہ حد جاری ہوتی ہے، زنا پہ حد جاری ہوتی ہے، تہمت اور الزام پہ حد اور تعزیر جاری ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں کیا ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ترک حیوانات کا کہا جائے، ترک جلالی اور جمالی کا کہا جائے، تو کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مرغن قسم کی غذائیں کھا کر مسلح پہ، آرام دہ جگہ پہ بیٹھ جائیں، پھر عمل بھی ایسی سپیڈ سے پڑھیں کہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے، تو ایسا تو ناممکن ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ جس ذات کے سامنے بیٹھے نا، جس ذات کے سامنے، جس ذات کی کلام پڑھ رہے ہیں، جس ذات کے حکم کے مطابق آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، کہ ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری زندگی وہاں پہ ہی کھڑے رہیں۔ حضرت زلیخا نے اپنے بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک حضرت یوسف علیہ السلام کی طلب رکھی، اور جب یوسف مل گئے علیہ السلام اور یوسف کی شرعیت کے پیروکار بن گئی، وہ پہلی نماز قیام سے رکوع، رکوع سے سجدے میں گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا دیدار کرا دیا، اس سے مشرف فرما دیا۔ پھر سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ سجدے سے سر اٹھانے کا جی نہیں ہو۔ پھر وہ زلیخا جو یوسف کے انتظار میں ہوتی تھیں، اب وہ ہوئی یوسف علیہ السلام زلیخا کے انتظار میں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔
میں وہ پائے کا وہ نہ عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ عامل ہوں، نہ کامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو عمل، جو وظیفہ کرنے کا جی چاہتا ہے تو پھر اس کو دل کی گہرائی تک، دماغ کی آخری سوچ تک یہ سوچ کر کہ یہ رب کی کلام ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وہ اکبر بادشاہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا نا، اپنا ایک نیا دین الہی ایجاد کر لیا، ہر قسم کے علماء اس کے پاس بیٹھتے تھے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، کوئی یہ بات بتاتا ہے، کوئی یہ بتاتا ہے، کوئی یہ بتاتا ہے، کوئی کس پہ عمل کیا جائے۔ آخر کار اس نے ایک اپنا نیا دین بنا لیا۔ ایک دن لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مسجد میں آ ہی گیا نماز پڑھنے کے لیے، آ کے کہنے لگا میں تو بادشاہ وقت ہوں، امام وقت ہوں، امامت کرانا تو میرا حق ہے۔ لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں خدا تو کیا کعبہ نظر آتا ہے۔ شوق پیدا ہوا، آ کے مسجد میں دعویٰ کیا میں امام وقت ہوں، حاکم وقت ہوں، بادشاہ وقت ہو، امامت میں کراؤں گا۔ شرع دین متین یہی کہتے ہیں۔ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، دماغ کا تو بڑا تیز تھا نا، قیام رکوع جیسے کیا سجدے میں جب گیا تو سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ پیچھے والے تھک گئے، اٹھ کے جانے لگے۔ وہ چند ایک اس کے جو حواری تھے وہ رہ گئے، سلام پھیرا، دیکھا تو پیچھے سارے خالی، سب کو بلا لیا، پوچھا کیوں؟ بادشاہ وقت آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر لیا، ہم تھک گئے تھے۔ آگے سے اس نے بڑی مزے کی بات کہی کہ تم ہو روز کے نمازی، تمہارا سر سجدے میں جانے کے ساتھ ہی تمہیں کعبہ نظر آتا ہے، آج پہلی دفعہ سر سجدے میں ٹیکا ہے تو کوئی دیر تو لگے گی نا کعبہ دیکھنے میں، اور اسے واقعی کعبہ نظر آ گیا تھا۔ روایات میں لکھا ہے میں کون سا پاس بیٹھا ہوا تھا، یا آپ کون سے اس کے 800-900 سال پہلے بیٹھے ہوئے تھے آپ۔ تو اس لیے یقین اور اعتقاد وہ ہونا چاہیے کہ ابھی پڑھ کے اٹھوں گا تو میرا دامن رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے بھر جائے گا۔ بہرحال ایک خزانہ ہے، ایک نایاب موتی آپ کے گوشگدار کرنے لگا ہوں، اور یہ حضرت شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا شورا آفاق عمل ہے، اور ترتیب اس کی یہ ہے کہ مائح صابہ ذو جسدین، اب یہ ستاروں کا کام آ گیا، آپ کو کیا پتا، آسان معنی بتاتا ہوں۔ 9 چندی جمعرات، 2 چندی جمعرات 3 تاریخ سے 11 تاریخ کے درمیان چاند کی جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں جو آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ اس کو عمل شروع کریں، اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے جرات اور استقلال کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زکوٰۃ کیا ہے؟ 1.25 لاکھ، 1,25,000 روزانہ کی تعداد میں پڑھیں، 40 دن کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اب 3 تاریخ سے 9 تاریخ تک یہ کہہ دیا نا، کوئی جمعرات مقرر کر لیں 3 سے 9 تاریخ تک یا 11 تاریخ تک، یہ اس کے درمیان میں جو جمعرات آتی ہے، 40 دن آپ کے لگیں گے۔ اور اب کوئی بندہ 9-10 دن میں بھی کمپلیٹ کر لے تو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں آئے، 1.25 لاکھ کی تعداد پوری ہونی چاہیے۔ اور اب ایسا کرے کہ جس دن اس نے شروع کرنا ہے غسل کرے، اور غسل اس حالت میں نہ کرے جس طرح ہم غسل کرتے ہیں بغیر پردے کے، بغیر کسے، باقاعدہ چادر باندھے، تہ بند جس کو کہتے ہیں، باندھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی اپنے جسم کو پورا نہیں دیکھا، چادر اوڑھ کے غسل کرتے تھے، کبھی اپنے اعضائے مخصوصہ تک نظر تک نہیں پڑی۔ دیکھ پرہیزگار یہی چیزیں اپنا لیں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو غسل کریں، نماز ادا کریں صبح فجر، اور پھر طلوع آفتاب
کے بعد اشراق پڑھیں، احرام کی طرح وہ سبز یا سفید لباس زیب تن کر لیں، قبلہ روح کھڑے ہو کر 1100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہے پڑھیں خضوع اور خشوع کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی یا منعمو، یا منعمو 1040 مرتبہ، یا منعمو، یا منعمو 1040 مرتبہ پڑھے، پھر 1100 مرتبہ درود پاک پڑھے، دعا کریں۔ اس طرح 3 یوم کا یہ عمل ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ 1.25 لاکھ مرتبہ دیں، وہ 40 دن میں ادا کریں، وہ 1 دن سے 9 دن کے درمیان میں کریں، پر زکوٰۃ ادا کرنی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور عمل بھی 3 تاریخ سے 9 تاریخ یا 11 تاریخ تک کرنا ہے، چاند کی جمعرات سے شروع کریں، اور اسی طرح 3 دن کرے یہ عمل، درود شریف یا منعمو اور درود شریف، کھڑے ہو کر قبلہ رخ 1100 مرتبہ درود پاک پڑھے، یا منعمو 1040 مرتبہ پڑھے، اور پھر 1100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اب یہ 3 دن کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 200 مرتبہ عام روٹین میں روزانہ کا 200 مرتبہ پڑھے، یا منعمو یا منعمو یا منعمو، اول آخر درود پاک پڑھے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی فتوحات غیبیہ سے مالا مال ہو جائیں گے۔ فتوحات غیبیہ سے مراد یہ ہے کہ غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی من حیث لا یحتسب، یہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا روزی وہاں سے پہنچائے گا۔ پابندی صوم و صلاۃ، عملیات والے لوگ نا روزے سے زیادہ رہتے ہیں، یہ میں آپ کو بات کہوں۔ نمازوں کی فرض نماز تو فرض نماز ہے، وہ تو ڈنڈے کی نماز ہے نا، جو نوافل ہیں ان کو کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ کبھی اشراق نہیں چھوڑتے، وہ کبھی چاشت نہیں چھوڑتے، وہ کبھی ابابین نہیں چھوڑتے، کبھی صلاۃ توبہ، کبھی صلاۃ العاشقین، کبھی صلاۃ تہجد، مختلف نوافل جو نمازیں ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کو آپ کریں، فتوحات غیبیہ۔ پھر دیکھیے اپنے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، صوم، صلاۃ، عقل حلال، صدق مقال، یہ سارے لوازمات کو پورا کر کے آپ اس عمل کو کریں، پھر دیکھیے فتوحات کا دروازہ کھلتا یا نہیں کھلتا۔ لوگ کہتے ہیں نا راستے میں سے کوئی گری پڑی چیز مل گئی، کوئی تھیلا مل گیا، کوئی اینٹ مل گئی سونے کی، کوئی ہیرا مل گیا، کوئی فلاں مل گیا، آپ لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی بھی اس کا لینے کا اعتراف نہیں کرے گا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ کہیں کھدائی کے دوران کوئی خزانہ نکل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پہ ہے۔ اور شروع جب عملیات کرتے ہیں تو ان چیزوں کی اتنی ہوس ہوتی ہے، اتنی لالچ ہوتی ہے، اتنی طمع ہوتی ہے کہ بندہ مانگ 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 کے تھک جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، تو آپ ان لوازمات کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت سے، دولت سے، دانش سے، عقل مندی سے، ظاہر و باطن کی خوبیوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ اپنا ملجا ماوا، اپنی تمام حاجات، اپنی تمام ضروریات صرف رب ذوالجلال کے آگے سر جھکا کے مانگیں۔ یہ صرف ایک راہ بتا رہا ہوں، ایک راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی دربار پہ جا کر 5 لاکھ کی چادر چڑھا رہے ہیں، 20 لاکھ کی دیگیں تقسیم کرائیں، محلے کے لوگ پڑوس میں بھوکے پیاسے بیچاروں کو ایک دن کا کھانا میسر نہ آئے، تو یہ صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، بار بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج و عمرہ اپنی جگہ پہ وہ بھی لازمی ادا کریں، لیکن اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیے کہ کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، پھر وظائف و عملیات عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔